اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے بیش قیمت موتی رکھے ہیں کہ ایک ایک موتی کے ذریعے کئی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر غور کیا جائے، واقعات کے اندر غور کیا جائے تو ان میں انسانیت کی ہدایت کا بہت بڑا سامان موجود ہے۔ جو میں نے آیت سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت مختلف مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو یہودی عالم مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی بستی پر ان کی نظر پڑی تو وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ وہی بستی محسوس ہوتی ہے جس کا تذکرہ تورات میں ہے، اور یہ بات بھی تورات میں ملتی ہے کہ اس بستی کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ اس بستی میں، اس شہر میں ایک بزرگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ ان کو شوق ہوا کہ ہم دیکھیں وہ بندہ ہے کون۔ وہ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے۔ آپ علیہ السلام سے وہ سوال کرنے لگے، کیا آپ محمد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں محمد ہوں۔ انہوں نے اگلا سوال فرمایا، کیا آپ احمد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم آپ سے ایک سوال ایسا کریں گے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر آپ کا جواب درست ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحب علم لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قائمًا بالقسط،
وہ اللہ انصاف کا حاکم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی گواہی یہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایسے موتی رکھے ہیں جو کئی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور کفار کو قرآن مجید کے اندر غور کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو اور غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔